अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह आज हमारी ज़ुबानों में वो असर दे और मेरे काम को आसान फरमाए ताकि मेरी ज़ुबान से निकली हुई बात वो आपको समझ में आए। हम इसी मेहनत और उम्मीद के साथ यहाँ जुड़ते और आपके साथ जुड़ते हैं ताकि हम वो चीज़ आप तक पहुँचा सकें जो कुरान में जिसकी वजाहत है, यानी कुरान में हमें क्या बताया गया है और हम कितने गाफिल हैं आज कुरान से। हमें इस चीज़ का क्या हो जाए, इल्म हो जाए, हमें अपने अल्लाह के ख़त को पढ़ने का थोड़ा सा मौका मिल जाए। आज हम आपके सामने ऐसी एक सूरह लेके आए हैं, अलम नशरह, सूरह नशरह के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये सूरह वो तमाम रास्तों को खोलने वाली है। वज़ाइफ तो हम इसके बाद में बताएंगे, पहले इसकी वजाहत हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये सूरह वो सूरह है कि इसको पढ़ के अल्लाह तमाम रास्तों को आसान फरमा देता है। आप जिस नियत से इस सूरह को पढ़ेंगे, हम सब के मुश्किल काम, हर दिली तमन्नाएं अल्लाह सब पूरी कर देगा। जब तर्जुमा और वजाहत ही इतनी प्यारी है तो अल्लाह काम कैसे नहीं बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज पहले सूरह नशरा की हम दर्स कुरान के तौर पर इसको सीखेंगे और फिर इसको समझेंगे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं उस अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह क्यों नहीं आप रहम करेंगे। इस प्यारी सी छोटी सी दुआ में अल्लाह के 3 नाम आए, अल्लाह, रहमान और रहीम। अलम नशरह लका सदरक, यहाँ पे अल्लाह अपने नबी से मुखातब होकर क्या फरमा रहा है, अलम नशरह लका सदरक, कि ए मोहम्मद क्या हमने आपके दिल को खोल नहीं दिया। यानी ए मोहम्मद क्या हमने आपके दिल को खोल नहीं दिया। वबज़ाना अन्का विज़रक, और हमने आपके ऊपर से वो बोझ उतार नहीं दिया। अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक, जिसने आपकी कमर को तोड़ रखा था। ये 3 आयतों में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 इनाम नाजिल फरमाए अल्लाह ने। पहला, क्या ए मोहम्मद क्या मैंने आपके दिल को क्या नहीं कर दिया, खोल नहीं दिया। अलम आ माने होता है क्या, हाँ, क्या हमने, अलम नशरा क्या हमने आपके दिल को खोल नहीं दिया। सदरक दिल, क्या हमने आपके दिल को खोल नहीं दिया। हम सब जानते हैं कि जब आप बीवी हलीमा के पास थे तो एक वाक्य में ऐसा हुआ कि उनकी बेटी ने आके बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 फरिश्तों ने क्या किया, लिटा के उनके सीने को चाक करके और उनके दिल को निकाल के उसमें से एक खून जैसी चीज़ को निकाल कर फेंक दिया और एक चांदी जैसी चमकती चीज़ को रख कर फिर उनके सीने में रख दिया। अल्लाह ने उनके दिल पर से उनके दिल को खोल दिया। यानी वो तमाम बुराइयाँ जो इंसान की लालच, हवस, दूसरों का दिल दुखाना, दुनियावी तमन्ना करना, यानी दुनिया की तमन्ना करना, ये सब चीज़ें जो इंसान में फितरती होती हैं, गीबत, चुगली, जलन, हसद, इन सब चीज़ों से क्या कर दिया था, पाक और साफ कर दिया था। फिर अल्लाह कहता है वज़ाना अन्का विज़रक, और हमने आप पर से आपका बोझ उतार दिया। जो बोझ आपके ऊपर था वो अल्लाह ने क्या किया, उतार दिया। और जिस चीज़ ने आपको कमज़ोर कर रखा था वो हमने आपसे क्या की, हटा दी। दुनिया की फिक्रें, जब आप पर गम पड़ा, गम महसूस सब करते हैं, लेकिन सब्र के दहाने अल्लाह ने खोल दिए थे। सब्र करने का वो मिजाज अपने नबी को अल्लाह ने दे दिया था। बेटों के जाने का गम, वालिद वालदा का गम, दादा का जाने का गम, बहुत गम थे उनके पास, लेकिन सब्र के दहाने भी खुले हुए थे। हर मुश्किल हम पर भी आती, हमारे अपने भी हमें छोड़ के जाते, लेकिन हमारे अंदर सब्र की सलाहियत नहीं होती। हम एक आम इंसान हैं, हमारे नबी भी एक आम ही इंसान थे। अल्लाह ने वो तमाम तकलीफ़ें उनको भी दी थी कि हम उनसे क्या करें, नसीहत लें, कुछ सीखें। आगे अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके खातिर
آواز کو بلند فرمایا، یعنی جو ہم نے آپ کا رتبہ تھا وہ بلند کر دیا، واقعی بلند کیا۔ اے محمد تیرا نام نہ آئے میری اذان پوری نہیں، اے محمد تیرا نام نہ آئے میرا کلمہ پورا نہیں، اے محمد تیرا نام نہ آئے میری نماز پوری نہیں، ہے نا؟ دیکھیے اذان میں اپنے نبی کا نام آتا ہے، نماز میں التحیات میں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، یا اپنے نبی کا نام لیتے ہیں، اور شہادت کے کلمے میں ہم اپنے نبی کا نام لیتے ہیں۔ تو جب تک اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام جوڑ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے ان کو کیا کیا؟ بلند کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہم نے ہر مشکل کے بعد آسانی فرمائی۔ آپ پر جب مشکلیں آئیں گی اللہ ان مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اپنے نبی نے جب یہ سورت سب کو بتائی ہے، اس کے بعد اس کا جب فضیلت بتائی ہے، فضیلت ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، پہلے اس کی وضاحت سمجھ لیں کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر پریشانی کے بعد، یعنی ہر مشکلات کے بعد آسانی ہے، آسانی آئے گی۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس جب آپ دین کے کام سے فارغ ہو جائیے تو آپ جو بھی کام کریے، یعنی اللہ کے اذکار، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو جو بھی اللہ سے مانگیے آپ اس کی طرف پورا توجہ کے ساتھ مانگیے، دل سے مانگیے، اللہ سب کچھ کھول دے گا، سب کچھ دے دے گا۔ جب یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی اور بتایا یہ وہ سورہ ہے کہ اس سے ہمارے اندر لڑنے کی طاقت آ گئی، ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ اللہ ہر مشکلات کے بعد کیا کرتا ہے؟ آسانی فرماتا ہے۔ گھبراؤ کیوں؟ ادھر ادھر کا سہارا کیوں لیں؟ کسی عالم لوگوں کا یا کسی مجاوروں کا یا کسی مزاروں پہ جا کے؟ ہر ٹریفک کو کھولنے والی ہے یہ سورہ، ہر مشکلات کو دور کرنے والی ہے یہ سورہ۔ اس کو جس مقصد سے جہاں پڑھیں گے، آپ کسی جام میں پھنس گئے، آپ آنکھ بند کر کے اس سورہ کی تلاوت شروع کیجئے، اللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا، آپ کیسے نکل جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کوئی مشکل و پریشانی ہے، ہاں اس کے پھر وظیفے بنا دیے جاتے ہیں عالم اور جو ہمارے علماء ہوتے ہیں کہ اس کو اس مقصد کے لیے اتنی بار پڑھیں، اس کو اتنی بار پڑھیں تو انشاءاللہ یہ ہوگا۔ آپ کے بچے کا ذہن کمزور ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ پڑھتا تو ہے، اسے یاد نہیں ہوتا یا اسے سمجھ میں نہیں آتا، تو اب والدین کے لیے کیا چاہیے؟ تعویذ اور پانی پڑھوانے سے اچھا ہے ہم 5 وقت جب نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے یہ شرط ہے کہ جو پڑھنے والا ہو وہ 5 وقتہ نمازی ہو۔ اگر کوئی 5 وقتہ نمازی نہیں اور وہ اس طرح کے وظیفے کرتا ہے تو وظیفے اثر نہیں کرتے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد ماں یا باپ کوئی بھی یا گھر میں جو بھی ہے وہ اس سورہ کو 11 بار درود شریف آگے اور پیچھے پڑھ کے اور 11 بار علم نشرہ ایک پانی میں پڑھ کے دم کرے اور اس بچے کو پلائیں، انشاءاللہ اس بچے کا ذہن کیا ہوگا؟ کھل جائے گا۔ اگر آپ کے کام میں کوئی ایسی رکاوٹ یا پریشانی آ رہی ہے کہ وہ کام ہو نہیں رہا، اٹکا ہوا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کسی بھی نماز کے وقت فرض نماز کے بعد 11 بار آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ہے اور اس کو 21 بار یا 40 بار اس کو معمول بنا لیں پڑھنے کا، تو انشاءاللہ وہ پریشانی کیا ہوگی؟ دور ہو جائے گی۔ 21 بار تو آپ کو معمول بنانا ہے، اور اگر کوئی پریشان والا کام ہے جو آپ کو جلد سے جلد پورا کرنا ہے، اس کے لیے آپ اس کو 41 ٹائمز پڑھیں گے، آگے پیچھے 11 بار درود شریف لگا کے۔ اللہ اس کام کو انشاءاللہ چٹکیوں میں آسان فرمائے گا۔ لیکن کیا ہے؟ دین کو، قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ آزماتے نہیں، یقین کے ساتھ کرنا، اللہ پر اور اس قرآن پر یقین کر کے کریں گے کہ بے شک یہ ہوگا۔ اللہ آزمائش بھی لیتا ہے، آج میرے بندے نے مجھ پہ بھروسہ کیا، اب یہ میری طرف آیا ہے، دیکھتے ہیں اس کا یقین کتنا ہے۔ اگر میں اس بار نہیں دیتا تو دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ تو یقین کے ساتھ لوں گا تو اللہ سے، مانگوں گا تو اللہ سے، قرآن سے ہی لوں گا، میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک آج خاص جو وظیفہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، وہ والدین جو اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں، جن کے رشتے نہیں آتے یا رشتے آتے ہیں لوٹ جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے
کہ عشاء کی نماز کے بعد ماں یا وہ لڑکی جس کا رشتہ آتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بغیر بولے چوکھٹ پر بیٹھ کے، یعنی جو دروازہ کا چوکھٹ ہوتی ہے اس پر بیٹھ کے آگے پیچھے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 21 بار 21 ٹائمز اس سورے کو پڑھ کے اللہ سے خوب دعا مانگنی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ کام اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کو اپنے کام میں آسانی نہ دی جائے۔ تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ کیوں نہیں مدد آئے گی؟ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ نے جب ہمارے نبی کے دل کھول دیے، ہر اس پریشانی کو دور کر دیا، ہر اس غم کے جو راستے تھے اللہ نے ان پر سے وہ دور کر دیے۔ اپنے نبی کو تسلی دی، آپ غم زدہ مت ہوا کریے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، اپنے نبی کے طفیل اپنے اللہ سے مانگنا۔ ہر مشکل میں اللہ ہمارے ساتھ مدد کے لیے کھڑا ہے۔ یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ پہ کیسے یقین لانا ہے؟ ہمیں دین کو اور قرآن کو آزمانا نہیں ہے، یقین کرنا ہے اللہ پہ۔ جس دن یقین آ جائے گا اور ہم اپنے اللہ کے دوست بن جائیں گے، اس دن دیکھیے ہماری دعاؤں میں کیسا اثر ہوگا۔ اللہ اس سورہ کو پڑھنے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور اسے خوب اپنے بچوں کو یاد کرائیں کہ بیٹا اسے پڑھو، خود پڑھ کے دم کر کے پیو۔ اور ہم فالتو وقت میں یا کسی بھی اس کا معمول بنائیں کہ انشاءاللہ ظہر بعد یا عصر بعد 21 بار اس کا معمول بنائیں۔ اگر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تو ہمیں 21 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی خاص مصیبت یا پریشانی ہے تو 41 ٹائمز اس کو پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ وہ مصیبت جلد سے جلد دور ہوگی۔ برا وقت بھی آتا ہے تو اچھا وقت بھی آتا ہے، بس یقین ہمیں اللہ پہ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی سورہ کو لے کے۔ جب تک اللہ حافظ۔ ہم سب کو اس پر مل کے محنت کرنی ہے۔ آؤ دین سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔